دروشی پڑھتا ہوں، دروشی پڑھیں۔ استغفر اللہ کہتا ہوں، استغفر اللہ کہیں۔ آیت کریمہ پڑھتا ہوں، آیت کریمہ پڑھیں۔ میں آپ کو نہیں کہتا ہوں آپ پڑھیں، میں نے یہ انداز اس لیے اپنایا کہ میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں، تم لوگ بھی پڑھ لو۔ اپنے کو پہلے کہتا ہوں، اس لیے تو میرے بھائی ہو، میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ جب امتیاز رکھوں گا تو محبت کیسے ہوگی، پھر میرے تمہارے دل کیسے لگیں گے کہ ہم نے آپ پاس کی آقا کی محبت میں ایک دوسرے سے دل کو ملانا ہے، تو ہم نے آقا کا امتیاز رکھنا ہے۔ باقی چھوٹے بڑے کا ادب ہوتا ہے، وہ آپ کو خود ہی پتہ ہے، سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کچھ تم کو سفید داڑھی کا بھی احترام ہوگا۔ لیکن اس وقت ہم آقا کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو امتیاز رکھنا نہیں چاہتا ہوں، میں آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوں اس باتوں سے۔ کیا آپ آقا کے آگے میری سفارش کریں؟ ہمیں شیخ امین پسند ہے، میں آقا کے آگے سفارش کروں، مجھے یہ سب پسند ہے۔ مزہ آ جائے گا، مزہ آ جائے گا۔ آقا جی بڑے خوش ہوں، ماشاءاللہ ایک ایسی محبت کرتے ہیں آپس میں۔ ہاں، تو اس وجہ سے ایسے میں کہتا ہوں کہ میں استغفر اللہ کہتا ہوں، تم بھی کہو۔ میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو۔ یہ انداز اس لیے اپنایا ہے، تو میرے انداز کا مطلب سمجھ گئے آپ؟ ہاں، یہ انداز، میں آپ پر فوقیت نہیں کرتا ہوں، آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ کچھ بھی ہے آپ ان کی محبت کی خاطر آ ہی جاتے ہیں۔ دیکھو سیالکوٹ سے کہاں سے کیسے آتے ہیں، تحفے لاتے ہیں، میرے صدقے دیتے ہیں، ان کو فائدے ہوتے ہیں۔ اگر میں جھوٹی محبت کروں ان کو کبھی نہ آئی، خدا کی قسم میری محبت سچی ہے آپ سے، اللہ کو گواہ کرتا ہوں۔ میں آپ سے دھوکے کی محبت یا جیسے کہتے ہیں مفاد کی محبت نہیں کرتا ہوں، آقا جی کے لیے کرتا ہوں کہ آج سب آقا جی کے ہو جائے انشاءاللہ۔ سارے کائنات کو گھیری ہوئی ہے سبز گنبد محیط عالم۔ محیط عالم کا کیا مطلب؟ جو کچھ اس میں ہے سب ان کی نظر میں، لیکن کسی میں وہ شعور پیدا ہوتا ہے، کسی میں نہیں ہوتا۔ یہ پڑھتے ہیں تو نہیں پتہ چلتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں یار، وہ کون ہے، وقتی جذبہ ہے۔ اب آج کل خوش ہے، تھوڑا خوش ہے نا، ٹیلی فون کرنا تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ دنیا کے کام ہو جائیں، خوش ہیں شیخ امین سے، اور ان کے حوالے سے بات کرو تو ہاں بس ہے ایسا، اس کو جیسے بات کو ترتیب نہیں دینا۔ اس لیے سارا قرآن آدمی پڑھے، ساری حدیثیں پڑھے، نیت خوانی کرے، وہ زبان تک رہے، دل میں نہ اترے، اس کا ظاہری ثواب ہے، بس بات تو اچھی کی ہے، لیکن دل میں وہ بات نہیں ہے جو زبان سے۔ اس لیے تبدیلی نہیں آئی حالات میں، اور تبدیلی کی وجہ یہی ہے۔ آقا جی نے نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں عربی ہیں اور عجمی ہیں، اپنے صحابہ کا کہ عربی بھی ہیں جو فصیح زبان ہے، اور عجمی ہیں جن کو بولنا نہیں آتا، نہ لفظ کی ادائیگی آتی ہے، لیکن ان کی تعریف کی تم اچھے، تمہارے دل اچھے ہیں۔ خدا زبانوں کو نہیں دیکھتا، دل کو دیکھتا۔ اور کہا تمہارے بعد لوگ آئیں گے بہت فصیح بلیغ ہوں گے، قرآن کریم کے پڑھنے والے ہوں گے کہ تم کو ایسی مثال نہیں ملے گی، ایک ایک حرف تیر کی طرح سیدھا کریں گے۔ کہا لا یجاوز تراقیہم حناجرہم، ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، وہ گلے تک ہی ہوگا۔ دیکھا، یہ بھی تو کہا ہے نا، اس کو بھی سوچنا چاہیے۔ اس سے قرآن پڑھا، سب کچھ پڑھا، لیکن وہ قرآن گلے تک رہا، اس کا اثر دل تک نہ گیا۔ لا یجاوز تراقیہم، اور تم میں عربی عجمی ہیں، تو یہ اپنی تعلیم دی کہ انسان کے اندر
لوگ پڑھتے ہیں کرتے ہیں، ایک میں تبدیلی آتی ہے، حالات بدلتے ہیں، کیفیت ایک وقتی طور سے ہم سے تم جیسے نعرہ مار لیا، جوڑ دکھا دیا، اور پھر مستقل اس کی حالت ہونے نہیں دوسری رہی۔ یہ نقص تھا اس کے اندر۔ اگر یہ نقص نہ ہوتا، جو چنگاری محبت کی لگ جائے وہ کبھی بجھتی نہیں، وہ بڑھتی رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی، وہ لگی نہیں اس کو۔ اس لیے وہ کہا مریض عشق پر ہو رحمت خدا، مریض عشق پر ہو رحمت خدا، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ اس لیے کہتا ہوں یہ باتیں تنقید کے طور سے نہیں کہ آپس میں ہم میں اگر یہ کمی نقصیں دور ہو جائیں، مرنے سے پہلے یہ نعمت نصیب ہو جائے۔ کیونکہ آقا جی نے 3 بار دہرائی ہے، ایک بات کافی تھی آپ کی زبان سے، کہا الا لا ایمان لہ، 3 دفعہ کہا، اس میں آدمی میں ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ لمن لا محبت لہ، جس میں محبت والی بات نہیں ہے، 3 دفعہ کہا۔ تو آدمی جوش کی محبت ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہیں، لیکن اندر وہ چیز ہوتی تو آج تبدیلی آئی ہوتی، ہاں وہ نہیں ہے۔ وقتی جذبہ، وقتی جوش، یہ سب کرتے ہیں، کون نہیں کرتا۔ تو اس لیے تنبیہ کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرو مرنے سے پہلے جس چیز کی آقا جی نے 3 دفعہ زبان پاک سے دہرایا ہے، خدا کریے نعمت عظمیٰ اللہ اور آقا کی محبت کی ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ ہاں چاہے دیر سے ہو جائے، لیکن موت سے پہلے خدا کرم کے تقاضے سے کسی طرح کر دے، کیونکہ یہ کرم کے تقاضے سے انسان ان چیزوں کو مانگے، کیونکہ جتنی بھی محنت کرے، کچھ کرے، مخلص بھی ہو جائے تو خدا رسول پھر بھی بے نیاز ہے، پھر بھی بے نیازی ہے ادھر۔ تو بے نیازی سے تو ڈر لگتا ہے، لیکن کرم کے تقاضے سے بڑی امید ہوتی ہے۔ برکھیں خدا کون سے امید بہار ہے، اور اس امید میں آپ کو ضمانت کا فرض پورا یقین ہو جائے، اگر آپ کے اللہ کے درمیان میں حضرت محمد مصطفیٰ آ گئے، ہاں درمیان میں اگر وہ آ گئے، سبحان اللہ، تمہاری دین دنیا ساری بن جائے گی۔ ہاں تو خدا کرے وہ درمیان میں رہیں انشاءاللہ۔ اس وجہ سے ایسے باتیں کرتا ہوں، اصلاح تنقید کے لیے نہیں، اور جن کی حالت سالوں سے ایسے دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے، اس میں جیسے منہ سے ایسے زہر نکل رہے تھے، کم وقت بدبخت کو کیا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا اس کے دل میں وہ بات پیدا نہیں ہے۔ وقتی جذبہ دکھانا ہے، شعر ایسے ایسے اچھے اچھے لکھنے ہیں، ان کے الفاظ عجائبات لکھنے ہیں، پھر اپنے کو خاکسار بتانا، اور اندر وہ بات نہیں ہے، تو بڑا دکھ ہوتا ہے اللہ کی قسم۔ پھر دعا کرتے ہیں اللہ کرے تو ہو جائے گا، پھر تقدیر کی طرف جاتے ہیں، کم جاتے ہیں، تقدیر طرف زیادہ نہیں جانا چاہیے، اس کی تقدیر میں منحوس کے ایسے ہے بدبخت کے، لیکن اتنا سنا ہے تقدیر کو بدلوا نہیں سکتا تھا، ایسی دعائیں نہیں بتائی تھیں جو تقدیر میں کام کرتی ہیں۔ آقا جی نے کہا لا يرد القضاء الا الدعاء، اگر قضا تم پر اتری بھی ہوئی ہے ایسے معاملے میں، لیکن اللہ دعا اس کو پلٹتی ہے۔ تو اس میں بھی جیسے محنت نہیں کی ہے، محنت کرتے تو آقا جی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، وہ چیز پیدا ہی نہیں ہوتی۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، دکھ ہونا بھی چاہیے۔ دکھ ہونا میرا ان کے لیے یعنی جس کو کہتے ہیں یعنی ہمدردی ہے، یا ان کے لیے تنقید ہے؟ ہمدردی ہے کہ کیوں نہ یہ ایسے نہ چلے جائے، کچھ ان کو پتہ لگے کہ آقا جی کون سی تجلی ہیں، کون سی نعمت ہیں، کون سی بہار ہیں، ہاں جی، جو میں ان کی آنکھوں میں ہیں جنت میں بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو اپنے نور سے بنایا ہے۔ خدا نے اپنے نور کو اکٹھا کیا، اور یہ اللہ کہتے ہیں، اور محبت سے کہا کونی محمدن بن محمد فکانت ہی محمد ابن ادنا، تو وہ نور محمد بن گیا۔ تو اللہ کا، آپ کا مادہ اللہ کا نور ہے،
آپ کا مادہ جیسے ہماری تمہاری بشریت غلیظ ہے یہ نہیں ہے، لیکن بشر کی صورت میں آئے تم کو بشریت کے معاملے سکھانے تھے تو اس صورت میں ان کو آنا پڑا۔ اس لیے کسی نے اچھا ایسے انداز سے بولا، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ویسے وہ معلوم کراتے رہے ہیں، لیکن سب کی عقلیں یا صلاحیت ایک جیسی ہوتی نہیں ہے۔ جیسے 100 کی 100 تم کو کہا تم نیند کرو تو اٹھ کے وضو کرو، نیند کرو تو اٹھ کے وضو کرو۔ آپ ان سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نیند کرتے ہیں تو اٹھ کے وضو نہیں کرتے ہیں، ایسے یہ کیا بات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جیسے کہ مخفی، یہ بات تم کو سوچنا چاہیے نا، یہ مجھ سے کیوں پوچھتے میں وضو کیوں نہیں کرتا ہوں؟ کیا تم کو پتہ نہیں میں اللہ کے نور سے بنا ہوں اور اللہ سوتا ہے؟ جب اللہ نہیں سوتا میں اس کے نور سے بنا ہوں، میرا مادہ نور الہی، میں کہاں سوؤں گا؟ میں کہاں سوؤں گا؟ میں تو سونا کا نقشہ بناتا ہوں، تم کو سونے کے احکام سکھائے ہیں کہ سونے کے بعد وضو ٹوٹتا ہے انسان ہے۔ میں تو ایسی آنکھیں بند کر کے نقشہ بنا کے کہ ہم بھی سو رہے ہیں تمہارے ساتھ، لیکن ہم جاگتے ہوتے ہیں، سوتے نہیں۔ اسی میں جب اٹھتا ہوں سرکار فوراً نماز شروع کر دیتے تھے، وضو نہیں فرماتے تھے۔ اس باتوں کو کرنے کو بڑا دل کرتا ہے، لیکن میرے خیال جب تک فیض نہ ہو ان باتوں کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ بیٹھے ہوئے نہ ہوں، ہاں 20 سال ہو گئے ہیں، اچھے ہیں، لگے ہوئے ہیں، ادب کرتے ہیں، جو بات کہتا مانیں، ان کی الٹا لٹک جائیں گے، ہر بات مانیں گے، لیکن ادھر ان کو جیسے نا وہ چیز نہیں ہے۔ وہ چیز ہو تو یہ آقا جی کا کام ہے، پنڈی میں بھیجو، دوسرا ملا دو پیازا، یہ میرا کام تھا، اس کا کام تھا، تم کو کہنا چاہیے تھا، اگر تم کو پتہ ہوتا ہے تو ان کا کام ہے، سارے کام میں ہی کر لوں تو اچھا ہے، لیکن نہیں اتنی صلاحیت اندر نہیں ہے، تو ایسی باتیں اس کی سنتا ہوں۔ اور جو یہ آتے ہیں بیچارے پریشان جاتے ہیں، باتیں ایک دوسرے پہ ڈال کے چلا جاتا ہے، اچھا پھر تم کو جواب ملے گا، جواب ایک دوسرے پر پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ ان کے کو کچھ نہ کہیں، آپ کی قسمت ہے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ظالم اچھے بھی ہیں ظالم بھی ہیں، یہ کہتے ہیں جتنا کیا کافی ہے۔ آقا کے کام میں ایسے سوچنا چاہیے، لوگوں کو پریشان کرنا چاہیے۔ اس کی خبر تم خود لو جو تمہارے پاس آیا تھا، کہ دوسرے کے پاس گیا نہیں گیا ہے، اس کا مسئلہ حل کرو۔ اب میں بیمار ہوں، میں ہر وقت تو نہیں بیٹھ سکتا وہاں، ادھر کی کوئی باتیں اتنی معتبر ہے جو بتانے سے میں قاصر ہوں، ہاں جی، کہ میرا نقصان نہ ہو جائے، بس اتنا بتاتا ہوں کہ ہر چیز پر ان کی نظر ہے، لیکن کسی میں دخل نہیں دیتے۔ لیکن یہاں اللہ کو حاضر ناظر کرتا ہوں، یہاں بے پناہ دخل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہوتا ہے حد کے اندر، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم، اس کے نبی کی عظمت کی قسم، بے پناہ دخل ہے۔ تو میرا خیال ہے میری زندگی میں فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو یہ موقع نہیں ملیں گے۔ ہاں، یہ صدیوں میں، کروڑوں سالوں میں قسمت سے آتے ہیں۔ آقا جی کسی سلسلے کی تباہ میں نہیں ہیں، اسی سلسلہ کی تباہ کی بات ہی کئی وقت جہاں نہیں ہوتی ہے، سلسلے میں جو بات ہے اس سے بڑھ کے آگے ہوتی ہے۔ سلسلے والی حیران جاتے ہیں، ہم نے ایسی باتیں نہیں سنی ہیں، کوئی سلسلے والا نہیں کرتا ہے، یہ شیخ امین کیسے باتیں کرتا ہے، کہاں سے کرتا ہے، یہ کیسے کرتا ہے؟ کوئی سلسلے والے نے آج تک اتنی جرت، اتنی ہمت یا اتنی ٹھوس ایسی باتیں نہیں کی جو کرتا ہے۔ اور سلسلے کی میں وہ باتیں ہوتی نہیں، بڑے سے بڑے سلسلے والوں نے ایسے نہیں کیا۔ تو میں وہاں ایک جملہ مجہول کہتا ہوں، اس جملے کو وہ ڈھونڈے تو ان کو جواب مل جائے گا کہ آقا جی سلسلوں کے تباہ میں ہوتے ہیں، سلسلے آقا کی چیز کی تباہ میں، آقا جی سلسلے کی تباہ میں ہو کے بات نہیں کرتے ہیں، جو اپنی مرضی یہ کرتے ہیں اور کرواتے ہیں۔ کچھ سمجھ گئے ہو؟ چلو ٹھیک ہے، زاری سے کہنے شاید وہ دیکھ رہے ہیں یا حقیقت ہے یا اللہ جانے، تو
تو جو وقت سامنے آ جائے تو اس کو کھونا نہیں چاہیے. خدا کے سے عرض ہے کہ یہ قبولیت کا وقت ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی.